السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک چیز مجھے کچھ دن پہلے جو ہے پتہ چلی ہے، وہ یہ ہے کہ سلف صالحین کا جو پیریڈ ہے وہ امام مالک پر ختم ہو گیا۔ اب مجھے ایسا لگتا تھا امام شافعی، امام احمد، امام بخاری، جتنے بھی محدثین ہیں سب سلف صالحین کے سلف کے اندر آتے ہیں، لیکن یہ لوگ سلف کے اندر نہیں آتے۔ یہ مجھے ابھی کچھ دن پہلے جو ہے مفتی ابواللیث کا میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، تب مجھے پتہ چلا۔ تو اس سے تو اور میٹر کلیئر ہو جاتا ہے، اور وہ میٹر یہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ حدیث جو ہے نا، حدیث پروجیکٹ جو تھا وہ سلف کے زمانے میں تھا ہی نہیں۔ اگر ہم یہ مان کے چلے کہ امام مالک کے ٹائم جو ہے سلف ختم ہو گیا تھا، سلف کا دور جو پہلا خیر القرون ہے، صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا جو دور اگر ختم ہو گیا تھا، تو اس کے بعد جو بھی پروجیکٹ سٹارٹ ہوتا ہے وہ خیر القرون کا تو پروجیکٹ نہیں ہو سکتا، وہ تو بعد کے لوگوں کا پروجیکٹ ہے۔ اور امام شافعی سے پہلے جو ہے لوگ زیادہ حدیث اورینٹیڈ نہیں تھے۔ میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ سب کے سب منکرین حدیث تھے، لیکن وہ جو ہے حدیث کو اپنا اوڑھنا بچھونا نہیں مانتے تھے، وہ قرآن اور سنت کو مانتے تھے۔ اور وہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ سنت اور حدیث میں فرق کرتے تھے، ٹھیک ہے، جو کہ امام شافعی کے زمانے سے جو ہے دھیرے دھیرے جو ہے نا سنت اور حدیث کا جو فرق جو ہے وہ ختم ہوتے گیا، اور ایک ٹائم ایسا آیا ہے کہ حدیث کو ہی سنت سمجھ میں حدیث کو ہی سنت جو ہے لوگ سمجھنے لگے۔ تو یہ ہوتا ہے ہم لوگ کا جو ریشنلسٹ دور ہے وہ ایکچولی فرسٹ 3 سینچریز کا ہی دور ہے۔ انفیکٹ میں غلط بول رہا ہوں، کیونکہ میں یہی سوچتا تھا کہ فرسٹ 3 سینچریز نہیں، فرسٹ 3 جنریشن صحابہ تابعین اور تبع تابعین کا ہی دور ہے۔ اس زمانے میں سند سسٹم کو اتنا ویلیو نہیں دیا جاتا تھا، عملی تواتر کو زیادہ ویلیو دیا جاتا تھا۔ اور اس زمانے میں لوگ کیا ڈیوائیڈڈ تھے، اہل الرائے اور اہل الحدیث، جو کہ بعد میں بھی فارم ہوا۔ پہلے تو اہل الرائے آئے نا، اب امام حنیفہ ہو گیا، امام مالک کو بھی کوئی لوگ جو ہے اہل رائے لوگ بولتے تھے، ٹھیک ہے، اور امام مالک کو اہل رائے بھی لوگ بولتے تھے، اہل الحدیث بھی بولتے تھے، کیونکہ وہ جو ہے مطلب حدیث کا انکار بھی کرتے تھے۔ اس لحاظ سے اگر وہ جو ہے عمل اہل مدینہ سے اگر ڈیفرنٹ ہو جائے تو امام مالک اس کا انکار کرتے تھے، تو ان کو بھی کئی بار اور کبھی کبھار اجتہاد بھی ان کا بہت اچھا رہتا تھا۔ تو اور بہت ساری چیزیں سے مالک فقہ میں جو ہے نا مقاصد کو بھی دیکھا جاتا ہے، صرف جو ہے لٹرل میننگ نہیں دیکھا جاتا ہے، اس چیز کے مقاصد کو بھی دیکھا جاتا ہے۔ تو آپ مطلب ایک طرح سے جو انٹلیکچول اسلام ہے یا جو انٹلیکچول انٹرپریٹیشن آف اسلام ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ فرسٹ 3 جنریشن ہی پہ تھا۔ اس کے بعد بہت کم ریشنلسٹ پیدا ہوئے۔ ابھی یہ لوگ جو مسلم فلاسفرز اور مسلم سائنٹسٹ کا جو نام یہ لوگ لیتے ہیں نا آج کے ٹائم میں کہ ہم لوگوں نے سائنس میں اتنا ایجاد کیا ہے، بھائی وہ کوئی بھی ٹریڈیشنلسٹ تھاٹ کا نہیں تھا، وہ سب جو ہے ریشنلسٹ تھاٹ کے تھے۔ تو یہ بات ہم لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بھی انٹلیکچول انٹرپریٹیشن آف اسلام ہوا ہے وہ، اور ان کو ہمیشہ جو ہے سائلنس کیا گیا ہے، ان کو ہمیشہ جو ہے ہیریٹک ڈکلیئر کیا گیا ہے، انفیکٹ تکفیر بھی کی گئی ہے۔ اس سے سب سے بڑا مثال جو ہے میں بار بار بولوں گا امام حنیفہ ہے، کہ ان کے اوپر الزام لگایا گیا، اور بہت اچھا الزام لگایا ہے، کیونکہ یہ الزام ہمارے کام آ رہا ہے کہ ہی پریفرز ریزن اوور نریشن، ریزن اوور ریولیشن نہیں، ریزن اوور نریشن۔ اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی اپنی عقل کا استعمال کرتے ہیں نریشن کے اوپر، کہ جتنے بھی اصول حدیث بنائے ہو اپنے عقل سے ہی بنائے ہو نا، تو پھر عقل ہی جس کو قبول کرے گی، عقل عامہ کے حساب سے ہی جو ہے وہ چلا جائے گا۔ بہت سارے لوگ یہ بھی بولتے ہیں کہ اچھا کس کا عقل مانو گے؟ ارے بھائی میں اپنا عقل مانوں گا نا، مجھے میرے عقل کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر میں بددیانتی سے کام لوں گا، ٹھیک ہے، تو میں اللہ کے جواب دے ہوں، بھائی آپ کو اتنا ٹینشن لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر میں بددیانت ہوں گا تو اللہ کے یہاں میں جواب دے دوں گا نا کہ بھیا یہ بددیانتی ہو گیا۔ لیکن اگر میں صحیح سے جو ہے دیانت سے اپنی عقل استعمال کر رہا ہوں تو آپ کا کیا جاتا ہے؟ لہٰذا ہمیشہ جو ہے اپنے عقل کو ترجیح دے، کیونکہ عقل ہی جو ہے قرآن بار بار کہتا ہے فَلَا تَعْقِلُونَ۔ انفیکٹ قرآن یہاں تک یہ بھی کہہ دیتا ہے سورہ انفال میں جو ہے سب سے بدترین کریچر اللہ کے راہ میں وہ ہے جو کہ عقل استعمال نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔
تو آپ ہمیشہ یہ چیز یاد رکھیے گا کہ ہمیشہ جو ہے اپنی عقل کو ترجیح دینا جو ہے وہ اسلام کے مطابق ہے، قرآن کے مطابق ہے. اور مولوی جو ہے ہمیشہ آپ کے عقل کو جو ہے بولے گا استعمال مت کرو، سب سے پہلے آپ کے وہ عقل پر اٹیک کرے گا. اور حالانکہ کافر کا ڈیفینیشن جو ہے سورہ انفال میں کیا ہے، وہ لوگ جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتے. بدترین شخص وہ، بدترین دابہ وہ ہے، کریچر وہ ہے جو اپنی عقل استعمال نہیں کرتا. اور پھر اسی چیز کو جو ہے الگ سے جو ہے اسی سورہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ بدترین دابہ وہ ہے جو کافر ہے. اس سے ثابت ہوا ہے کہ اور ایون ہر جگہ سمن بکمن امیم فہم لا یرجعون، کہ وہ لوگ ڈیف ڈم اور بلائنڈ ہے. اور پھر ایک اور جگہ کہ ہم نے کثیر ان خلقناکم کثیرا من الجن والانس، کہ وہ ان کو جو ہے میں نے آنکھیں دی تھی لیکن وہ دیکھتے نہیں ہیں، کانیں دی تھی سنتے نہیں ہیں، عافیت دل دیے تھے لیکن وہ سمجھتے نہیں ہیں. ذالک الانام بل ہم اضل، کہ وہ لوگ چوپائے ہیں اور چوپایوں سے بھی بدتر ہے. اس سے پوری طرح سے ثابت ہوتا ہے کہ عقل استعمال کرنا. سورہ ملک میں آپ دیکھ لیجئے، لو کننا نسمع او ناقل ما کننا فی اصحاب السعیر، کہ اگر وہ جو ہے مطلب سنتے اور سمجھتے تو پھر جہنم کے راستے میں نہیں ہوتے. تو یہ سب چیز جو ہے نا حدیث فوکس جو ہے نا، یہ بعد کے لوگ جو ہے اسٹارٹ ہوئے، شروع کے لوگ جو ہے عملی تواتر اور قرآن کے اوپر فوکس کرتے ہیں.